بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ناصر ہے اور میں ایک سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ میرا بچپن ایک دھارمک ماحول میں بیتا، جہاں میرے والد ہمیشہ مجھے اللہ پر بھروسہ کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی نصیحت دیتے تھے۔ میری شادی نرگس نام کی ایک خوبصورت اور شریف لڑکی سے ہوئی۔ وہ نیک دل کی مالک تھی، نماز پڑھتی تھی اور ہر اچھے کام میں آگے رہتی تھی۔ ہماری شادی کو کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، لیکن ایک عجیب بات میں نے غور کی۔ نرگس ہر رات 12 بجے غائب ہو جاتی تھی اور صبح فجر سے پہلے لوٹ آتی تھی۔ شروع میں نے اس بات کو نظر انداز کیا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ تہجد کے لیے اٹھتی ہوگی اور کسی کمرے میں عبادت کرتی ہوگی۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ جب بھی میں رات کے اس وقت اسے ڈھونڈنے نکلتا، وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا، نرگس، تم رات کو کہاں چلی جاتی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھ کر عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ میں نے جواب دیا، بے شک، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بس اتنا کہا، کچھ باتیں جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی یہ بات میرے دل میں کھٹک گئی۔ اب میں اور بھی سترک رہنے لگا۔ ایک رات میں نے طے کر لیا کہ میں اس کا پتہ لگا کر رہوں گا۔ جب گھڑی میں 11:50 بجے میں نے خود کو ایسے تیار کر لیا کہ نرگس کو لگے میں گہری نیند میں ہوں۔ ٹھیک 12 بجے جب ہلکی ہوا چل رہی تھی اور گھر کے اندر عجیب سا سناٹا تھا، میں نے دیکھا کہ نرگس کے جسم میں عجیب سا بدلاؤ آ رہا تھا۔ اس کی توچہ کالی اور چمکدار ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ لمبی اور پتلی آکرتی کے بدلنے لگے اور کچھ ہی پلوں میں وہ ایک وشال قائم کالے سانپ کے تبدیل ہو گئی۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں کانپ اٹھا اور ترنت اللہ کا نام لینے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سرستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس کے پیچھے جانے کی ہمت جٹائی۔ وہ زمین پر ریگتے ہوئے گھر کے باہر پہنچی اور جنگل کی اور بڑھنے لگی۔ میں نے دور سے دیکھا کہ نرگس ایک پرانے کھنڈر میں داخل ہو گئی، جو بہت ڈراونا لگ رہا تھا۔ وہ کوئی معمولی جنگل جگہ نہیں تھی۔ وہاں اور بھی کئی سانپ موجود تھے، لیکن ان کی آنکھیں سرخ لال تھیں اور اس کے جسم سے عجیب سی روشنی نکل رہی تھی۔ تبھی ایک بھاری آواز گونجی، کیا تو نے انسانوں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ نرگس نے جھک کر کہا، مجھے اب انسانوں کی دنیا بھانے لگی ہے۔ وہ آواز پھر آئی، لیکن تو ہماری رانی ہے، تیرا ٹھکانہ یہاں ہے، وہاں نہیں۔ میں یہ سب دیکھ سن رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میری بیوی کوئی عام انسان نہیں، بلکہ جنوں کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ اب میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو میں بھاگ جاؤں یا پھر اس رہس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ میں نے ہمت کر کے اپنی جیب سے قرآن کی چھوٹی کتاب نکالی اور زور زور سے آیت الکرسی، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھنے لگا۔ تبھی عجیب گھٹنائیں ہونے لگی۔ پورا کھنڈر ہلنے لگا، ہوا تیز ہو گئی اور جنوں کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ نرگس درد سے تڑپنے لگی۔ اچانک اس کے جسم سے ایک کالی دھواں دھار روح نکل کر غائب ہو گئی۔ وہ زمین پر گری پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جن بھی وہاں سے بھاگنے لگے۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
اس نے کانپتی آواز میں کہا، ناصر تم نے مجھے بچا لیا۔ جب وہ پوری طرح ہوش میں آئی تو اس نے مجھے اپنے بارے میں سب بتا دیا۔ میں ایک انسان تھی، لیکن بچپن سے ایک جن کی بیٹی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے مجھ پر جادو کر دیا گیا تھا۔ تبھی سے میں ہر رات سانپ میں بدل جاتی تھی اور جینوں کی دنیا میں چلی جاتی تھی۔ میں اس زندگی سے آزاد ہونا چاہتی تھی، لیکن کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا تھا، جب تک کہ تم نے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی۔ اب میں پوری طرح انسان بن گئی ہوں۔ میں نے سنا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھ اس بلا سے بچا لیا۔ اس رات کے بعد سے نرگس پھر کبھی سانپ میں نہیں بدلی۔ ہم نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دی اور ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات موجود ہے۔ قرآن پاک میں ہر بیماری اور ہر مصیبت کا حل موجود ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کریں تو کوئی بھی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔